ایوارڈز کی بندر بانٹ ہے اور یہ جو اعزازات ہیں ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ چندہ بانٹے ریوڑیاں اپنے ہی لوگوں کو، ان کو کس صلے میں یہ سارے اعزازات دیے گئے ہیں اس کی ایک تو وضاحت بھی آنی چاہیے اور آئندہ یہ کھیل رکنا بھی چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور کے ساتھ میرا ویلاگ۔ آج ہم بات کریں گے کل 14 اگست کے دن ہونے والے ایوان صدر کی جو تقریب تھی اعزازات کی، اس کے بارے میں۔ مارکہ حق کی فتح کے نتیجے میں چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یا جو ہمارے ایئر چیف ہیں اس وقت ظہیر احمد بابر صاحب اور نیول چیف جو ہیں ایڈمرل نوید اشرف صاحب اور جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان جنرل ساحر شمشاد مرزا، ان کو تو یہ جو ہم نے 7 سے 10 مئی تک جو انڈیا کے ساتھ مارکہ کیا، اس جنگ کو جیتنے کے لیے ان کے لیے تو اعزازات ملنے چاہیے تھے ان کو، لیکن جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی کابینہ کو اور اپنے سیاسی اتحاد کے لوگوں میں اعزازات کی بندر بانٹ کی ہے، یہ ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے پہلی دفعہ۔ یعنی ہماری ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے ان کے آفس کی طرف سے کہ لسٹ میں وزیر اعظم صاحب کا نام بھی موجود تھا، لیکن انہوں نے خود اپنا نام بیچ میں سے نکال دیا۔ اگر نہ بھی نکالتے تو جو ان کے ساتھ ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، خواجہ آصف صاحب، مصدق ملک صاحب اور پھر ان کے اتحادی شیری رحمان صاحبہ، حنا ربانی کھار، بلاول بھٹو اور پھر جو دیگر وفاقی وزراء ہیں احمد چیمہ صاحب ہو گئے اور چیئرمین پی ٹی اے حفیظ عطاء الرحمان، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جناب ثناء اللہ خان، سینیٹر فیصل سبزواری، سینیٹر بشرا انجم، سفیر جلیل عباس جیلانی، تہمینہ جنجوعہ، ان سب کو یعنی جو پورا ڈیلیگیشن تھا اس سب کو آپ نے اعزازات سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو وفاقی وزراء، میں پھر بات کر رہا ہوں اسحاق ڈار، عطا تارڑ، خواجہ آصف اور احسن اقبال، اور ان سب لوگوں کو محسن نقوی صاحب، اور یہ آخر اس کا میسج کیا گیا ہے اس سارے ان اعزازات سے کہ جو بھی آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں، کابینہ کے لوگ ہیں، ان کو آئندہ ہر حکومت جو ہے اعزازات دے دیا کرے گی۔ یہ سوچنے کی بات تھی۔ ٹھیک ہے، مسلح افواج کا یہ حق ہے، انہوں نے ایک جنگ جیتی ہوئی ہے، لیکن ساری کیبنٹ کو آپ نے وار کیبنٹ بنا کے اور سب کو اعزازات دے دیے، اور پھر یہ جشن آزادی کے موقع پہ عام طور پہ جو ملک کے تخلیق کار ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، مصور ہوتے ہیں، جو ڈرامہ آرٹسٹ ہوتے ہیں یا جو فلم پروڈیوسر ہوتے ہیں، فلم ڈائریکٹر ہوتے ہیں اور فلم میکرز ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایوارڈز ہوتے تھے، لیکن ہمیں بہت کم ان میں سے کوئی چہرہ نظر آیا۔ تو بنیادی طور پہ کہنا یہ تھا، اور ایسے جرنلسٹ کو بھی نوازا گیا ان اعزازات سے جن کا اس مارکہ حق سے کوئی خاص تعلق تو نہیں تھا، لیکن ان کو بھی بہت سارے لوگوں کو اعزازات دیے گئے، اور اس کے ساتھ آج سارا دن ایک نیشنل ٹیلی ویژن چینل پہ چلتا رہا جناب کہ انصار عباسی صاحب نے اپنا ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ یعنی اگر وہ ایوارڈ لے لیتے تو شاید اتنی پبلسٹی نہیں ہونی تھی، اور ان کو ایوارڈ کس وجہ سے مل رہا تھا اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں۔ تو کہنا یہ تھا میں نے آج کے ویلاگ میں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو ایوارڈز کی بندر بانٹ ہے اور یہ جو اعزازات ہیں ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ اگر اس کو اسی طرح کی امیجز جب عوام دیکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو ایک مشہور کہاوت ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے ہی لوگوں کو یا اپنے ہی عزیزوں کو، وہی والی بات ہے وزیر اعظم صاحب نے کی۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کریں، اور یہ جو اقربا پروری ہے یا جو رشتہ داریاں ہیں یا جو کیبنٹ ممبرز کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں،
ان کو کس صلے میں یہ سارے اعزازات دیے گئے ہیں، اس کی ایک تو وضاحت بھی آنی چاہیے، اور آئندہ یہ کھیل رکنا بھی چاہیے، تاکہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں پاکستان کے نام کو آگے لے جانے کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان میں مختلف فیلڈز میں ایکسیل کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا حق نہ مارا جائے، ان سب کو اس موقع پہ ان اعزازات سے نوازا جائے، اور ایک ایک اس سے ایک پرسونا بھی بنتا ہے ایک قوم کا، کہ پاکستان ایک ڈائیورسیفائیڈ قوم ہے، اس میں صرف ہمارے جنگ لڑنے والے جرنیل ہی نہیں، اس میں صرف پولیٹیشینز ہی نہیں، اس میں فنکار بھی ہیں، اس میں شاعر بھی ہیں، اس میں فلم میکرز بھی ہیں، اس میں موسیقار بھی ہیں۔ تو وہ سارے رنگ آج اس تقریب میں نہیں تھے، اگر کوئی رنگ تھا تو وہ ایک عسکری رنگ تھا، اور اس کے بعد ایک سیاسی رنگ تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔